الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام اور حاضرین جمعہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے ہمیں اور آپ کو چن کر کے اللہ نے انسان بنایا. اور ایمان کی دولت سے نوازا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے. ابھی جو میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دین کو پیدا کیا اور میں نے اس دین کو مکمل کر دیا. یہ شریعت مکمل ہو گئی. اب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت، جو کتابیں لے کر کے آئے، یہ اب مکمل ہو گیا. اب اس شریعت کے اندر جو ہے کسی نئے چیز کو اس میں ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے رائج کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے، اس میں کمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین مکمل ہو گیا، ہماری شریعت مکمل ہے. اس میں کسی چیز کو نہ بڑھانے کی ضرورت ہے اور نہ کسی چیز کو گھٹانے کی ضرورت ہے. مشکات شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. آپ کے ساتھ میں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات اٹھاتے ہیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی تورات کو آپ نے اٹھا کر کے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی جو رونق تھی
وہ بگڑتا ہوا چلا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک جو ہے کہ وہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو محسوس کیا کہ اللہ کے رسول جو ہے کہ غصے میں ہے۔ حضرت عمر کو ہاتھ بارہا آپ دے رہے ہیں کہ عمر بس کرو۔ جب حضرت عمر دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کی طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غصے سے بالکل لال ہو چکے تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ ناراض کیوں ہوتے؟ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ اس جملے کو حضرت عمر جو ہے کہ بار بار دہراتے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جو ہے کہ وہ ٹھنڈا ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا عمر، کیا ہے عمر، کان کھول کر کے سن لو، اگر آج کے دور میں تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا، اگر وہ آج اس وقت موجود ہوتے تو ان کو بھی جو ہے کہ میرے قرآن پاک کے اوپر جو ہے کہ ان کو عمل کرنا پڑتا اور میرے شریعت کے اوپر ان کو عمل کرنا پڑتا۔ اگر جو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر اس وقت آ جائے تو ان کو بھی جو ہے کہ میرے قرآن اور میرے شریعت کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ہے وہ کہنے لگے کہ میں جو ہے کہ تورات کے اوپر عمل کروں گا، حضرت عیسیٰ کہنے لگے کہ میں انجیل کے اوپر عمل کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام جن کے اوپر آسمانی کتابیں نازل ہوئی یا جن کے اوپر صحیفے نازل ہوئے، ان کو بھی اگر آج وہ ہوتے دنیا کے اندر تو ان کو بھی جو ہے کہ میرے شریعت کے اوپر ہی عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو اب جو قرآن آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، شریعت مکمل، دین مکمل ہو گیا۔ اب جو ہے اس میں کسی چیز کی بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی چیز کو گھٹانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہمارا دین جو ہے یہ مکمل دین ہے۔ اب جو ہے اس دین کو ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے، وہ طریقہ اپنے زندگی کے اندر لانا ہے، اس طریقے کو جو ہے کہ اپنے آپ کو فالو کرنا ہے۔ اب جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے، اب اس کے اندر دو طریقے ہیں، ایک تو حقوق اللہ ہوتا ہے اور ایک حقوق العباد ہوتا ہے۔ بندے کا جو حق ہے اور اللہ کا جو حق ہے، حقوق اللہ جو ہے یہ انسان کسی نہ کسی درجے میں جو ہے اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اپنی کمی اور کوتاہیاں اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اللہ کی ذات بڑی ذات ہے، لیکن جو بندے کا جو حقوق ہے اس میں ہم اور آپ بڑی کمی اور کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اب بندے کا حقوق کیا ہے؟
بندے کا حقوق جو ہے، جن کا جو حق ہمارے اوپر بنتا ہے، پڑوسیوں کا ہمارے اوپر کیا حق بنتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا کیا حق بنتا ہے، اپنے محلے والے کا کیا حق بنتا ہے، یہ سارے حقوق جو ہے ہمیں اور آپ کو ادا کرنے ہیں۔ گورنمنٹ کا حقوق ہمارے اوپر، گورنمنٹ نے جو جتنی زمینیں دے رکھی ہے، اس زمین کے باہر جو ہے نا، اپنے زمین میں ہم مکان اٹھائے، اپنا دیوار اپنی زمین میں اٹھائے۔ یہ نہیں کہ گورنمنٹ کی زمین ہے ہم ایک ہاتھ اس میں دبا دیں، تو اس کا بھی اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ کسی کا پیسہ، معاملات، یہ ساری چیزیں جو ہے کہ یہ حقوق میں آتا ہے۔ ان سب چیزوں سے جو ہے ہمیں اور آپ کو صاف ہونا پڑے گا۔ اب یہ دنیاوی حقوق جو ہے، ان میں ہم اور آپ غور فکر کریں۔ حقوق بھائی بہن کا بھی ہے، میاں بیوی کا بھی ہے، رشتہ دار، سب کا حقوق ہے۔ تو اسے ہمیں اور آپ کو فالو کرنا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو معلومات کرنی پڑے گی۔ جب معلومات ہوگی، جب اس چیز کو جو ہے کہ ہم اپنے اندر فالو کریں گے، تو یہ شریعت ہمارا جو دین ہے، اس کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو یہ بالکل آسان ہے، اور نہیں سمجھے تو بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس چیز کو کب ہم سمجھیں گے؟ جب تک اللہ نے ہمیں اور آپ کو وقت دیا ہے، اسی زندگی کے اندر جو ہے کہ ہمیں سیکھ کر کے اس کو فالو بھی کرنا ہے۔ تو اس چیز کو ہم اور آپ سیکھیں، اور جب اپنا تعلق اللہ والے سے جب جڑیں گے، اپنا تعلق علماء سے رکھیں گے، جب جا کر کے جو ہے کہ یہ چیزیں حاصل ہوگی۔ اگر ہم ان سے بائیکاٹ ہو گئے، اپنا تعلق توڑ لیا ان سے، تو میرے محترم، ہم تو برباد ہوں گے ہی ہوں گے، ہماری نسلیں بھی جو ہے کہ وہ برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اپنا رہبر، اپنا پیشوا، کسی بڑوں سے جو ہے کہ تعلق جوڑے، عالم دین سے اپنا تعلق جوڑے، اور علماء سے محبت کرے، کیونکہ یہ علماء جو ہے یہ دین کے وارث ہے۔ اگر یہ علماء اگر نہ ہوں گے تو یہ دنیا کا باقی رہنا بڑا مشکل ہے۔ دین کی بقا ان علماء کی وجہ سے ہے۔ کسی علماء کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی عالم سے صرف ملاقات کی غرض سے جاتا ہے اور اسے سلام اور مصافحہ فرماتا ہے، تو اس نے سمجھو کہ میرے سے اس نے مصافحہ کیا۔ جس نے کسی عالم کے چہرے کو دیکھا، اس نے جو ہے کہ میرے چہرے کو دیکھا۔ تو یہ علماء جو ہے یہ دین کے وارث ہے، اسی سے ہمارا دین زندہ ہے۔ تو ہم ان کی عزت اور قدر جو ہے کرنے والے بنے۔ اس لیے جو ہے دین ہمیں سیکھنا ہے،
اور دین کو اپنے اندر فالو کرنا ہے تو علماء سے تعلق جوڑے، علماء سے اپنا ربط رکھے، ان سے اپنے مسائل کو پوچھ کر کے جو ہے کہ اس پر عمل کرے۔ جو بھی مسئلہ سامنے آتا ہے پہلے اپنے علماء سے رابطہ رکھے، علماء سے تعلق جوڑے، اور ان سے جو بھی جو ہے کہ اپنے سامنے جو مسئلہ پیش آ رہا ہے ان سے پوچھ کر کے ان سے جو ہے کہ پھر اس پر عمل کرے، جب جا کر کے جو ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اب ایسی چیزیں نہیں جو دین کے اندر نہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، تو اس چیز کو اگر ہم کرتے ہیں ثواب کی نیت سے تو وہی چیز جو ہے کہ بدعت بن جاتی ہے، جس کا شریعت میں کچھ نہیں ہے، اور اس چیز کو انسان ثواب سمجھ کر کے کر رہا۔ تو اسی چیز سے جو ہے کہ ہم اور آپ اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ کوئی بھی مسئلہ سامنے آتا ہے اپنے علماء سے تعلق جوڑے۔ اس لیے کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز ہے، فوراً اپنے علماء سے تعلق جوڑے اور ان سے پوچھ کر کے جو ہے کہ پھر اس پر عمل کرے۔ تو اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ ہماری اور آپ کی آخرت بھی بنے گی اور دنیا بھی ہمارا بنے گا۔ تو اس لیے جو ہے ہم اپنے علماء سے جو ہے کہ پوچھ کر کے جو ہے کہ کوئی بھی کام کریں، ہم اس پر عمل کریں، کیونکہ یہ دین جو اللہ کے رسول جو آئے دنیا کے اندر، یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ قرآن جو نازل ہوا یہ آخری کتاب ہے اور یہ مکمل کتاب ہے، اس کے اندر کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل جب جو چیز ہو جاتی ہے تو اس میں اور کسی چیز کے بڑھانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمارے نبی بھی آخری اور ہمارا قرآن بھی آخری ہے، اس کے بعد میں کوئی آسمانی کتابیں نہیں آئے گی اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ جو چیز آ چکی ہے، جو مکمل آئی ہے، اس پہ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، اور اپنے علماء سے پوچھ کر کے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔